90 سال کی لمبی عمر پا کر سہیل صاحب ہوئے اللہ کو پیارے اور اپنی تمام تر وراثت چھوڑ گئے اپنی بیٹی سعدیہ کے نام. اور ان کے جانے کے بعد ہی سعدیہ کو اسٹیٹ ٹیکس نامی شے کا پتہ لگا. اسٹیٹ ٹیکس، جس کا دوسرا نام اکثر انہیریٹنس یعنی وراثت کا ٹیکس کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص رقم پہ لاگو ہوتا ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ لاگو ہوتا ہے 5 کروڑ سے اوپر کی وراثت پہ. تو اب اگر ہماری مثال سے سعدیہ کے پاس وراثت میں آئے ہیں 3 کروڑ تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، سعدیہ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اور یہ پیسہ جوں کا توں اس کے پاس آ جائے گا. لیکن فرض کریں کہ وراثت میں سعدیہ کے پاس آئے 6 کروڑ روپے، تو اب کیا ہوگا؟ اب سعدیہ کو 5 کروڑ تو بغیر کسی ٹیکس کے مل جائیں گے اور بچنے والے 1 کروڑ پہ لگ جائے گا ٹیکس. یعنی ٹیکس کی جو بھی شرح ملک میں رائج ہوگی اتنا فیصد کٹنے کے بعد سعدیہ کو بچنے والا پیسہ وراثت کے طور پہ مل جائے گا. اب یہ تو مثال تھی اس وراثت کی جو کہ صرف اس کے والد کے نام پہ تھی، یعنی جائیداد کی ملکیت میں حصے داری نہیں تھی. لیکن اکثر لوگ جب اثاثے جمع کرتے ہیں تو میاں بیوی دونوں مل کر جمع کرتے ہیں، چنانچہ وہ اثاثہ ان دونوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے یا عام لفظوں میں ان دونوں کے نام پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ ٹیکس بھی تھوڑا سا کم لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملکیت ایک سے زیادہ افراد کے مستقبل کے تحفظ کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. یہاں یاد رہے کہ مختلف ممالک کے مختلف اصول ہوتے ہیں. اپنی مثال پہ واپس آتے ہیں کہ اگر یہاں ٹیکس آدھا لاگو ہوتا ہے تو مطلب کہ اگر سعدیہ کی والدہ حیات ہیں تو ابھی اس جائیداد کی مالک وہ ہوں گی، اور ان کے انتقال کے بعد سعدیہ کو یہی جائیداد ملک میں رائج شرح سے، ٹیکس کی شرح سے آدھی رقم پہ مل جائے گی. اب کچھ لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط، مگر چاہے دنیا میں جب بھی جو بھی اصول بنایا جائے وہ کبھی کسی کے لیے فائدہ لاتا ہے تو کبھی کسی کے لیے نقصان.